السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ایٹا کے لیے جو اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں ان کی عمر بہت زیادہ کم ہوتی ہیں. وہ نارملی 20 سے کم ہوتے ہیں. ان کی کوالیفیکیشن صرف اور صرف سیکنڈ ایئر ہوتی ہے. تو اکثر اوقات وہ بڑے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے. تو جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ مختلف قسم کے لوگوں سے اوپینینز لیتے ہیں, ان سے سجیشنز لیتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ اگر کسی بندے کا کسی فیلڈ میں ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو, لیکن وہ آپ کو مشورہ ضرور دے گا. تو ایک صحیح بندے کی صحیح مشورے کی وجہ سے آپ جا کر زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن ایک غلط بندے کی غلط مشورے کی وجہ سے آپ کو جتنا نقصان پہنچتا ہے آپ اس کے بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل, اگر میں ایک میکینک نہیں ہوں اور ایک بندے کی گاڑی خراب ہے اور میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ کرو اور وہ کرو, تو بجائے اس کے کہ وہ چیز ٹھیک ہو جائے وہ چیز اور بھی خراب ہو جائے گی. سیم ایز اے کیس آف اور ایٹا اسٹوڈنٹس. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایٹا کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں ہوتی. اکثر اوقات وہ اسٹوڈنٹ جو کہ خود ایٹا میں فیل ہوئے ہوتے ہیں وہ دوسرے بندے کو مشورے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اسٹوڈنٹس بار بار یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سر ہمیں کچھ ٹپس دے رہے ہیں کہ کس طرح ہم ایٹا کے لیے اپنے آپ کو پریپیئرڈ کریں. تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 10 ٹپس شیئر کر رہا ہوں, جس پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ ایٹا, ایم ڈی کیٹ, نمز وغیرہ, اے ایم سی وغیرہ کہ جتنے بھی آپ کے پاس انٹرسٹ وغیرہ ہوں گے آپ اس میں انشاءاللہ بڑے آسانی سے کوالیفائی کر سکیں گے. سب سے پہلے بات جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ بی کانفیڈنٹ. ٹیسٹ کون دے رہا ہے؟ آپ دے رہے ہیں تو آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. ہاؤ اٹ کمز کہ میں زیادہ آپ کے بارے میں جانتا ہوں. تو آپ لوگ دوسرے بندوں کی باتوں کو سنتے ہیں. دوسرے بندے آپ سے کہتے ہیں کہ ارے ایٹا کا ٹیسٹ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کانفیڈنس لوز ہو جاتی ہے. یاد رکھیے, جس بندے میں کانفیڈنس کم ہو جاتی ہے اس کے پاس کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اس ٹائم کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں, آپ کی لو کانفیڈنس کی وجہ سے آپ اس کی تیاری صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ کو ایک پلیٹ چاول دیتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کھاؤ, تو آپ اس کو بڑے آسانی سے کھا لیں گے. لیکن اگر میں آپ کو ایک پلیٹ چاول دیتا ہوں اور میں آپ کے سر پہ کھڑا ہوں اور میرے پاس سٹک ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر چاول کا ایک دانے بھی آپ سے گرے گا تو میں آپ کو ایک سٹک ماروں گا, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چاول کے بہت زیادہ دانے آپ سے گر جائیں گے. فرسٹ کیس میں نہیں گر رہے تھے بیکاز یو آر کانفیڈنٹ, آپ پہ کسی قسم کا پریشر نہیں تھا. دوسرے میں چونکہ آپ پہ پریشر آیا تو اس وجہ سے آپ سے جو وہ چاول ہے وہ گر رہے تھے. سیم از دا کیس آف آئیڈیاز. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں, اور آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس عمر میں اگر آپ اتنی زیادہ تیاری کر رہے ہیں, سو ہاؤ اٹ کمز دیٹ یو کانٹ ڈو اٹ. تو اگر آپ اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھتے ہیں, آپ اپنے آپ پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں, تو آپ کر لیں گے. اور اگر دوسرے بندوں کے سجیشنز, اور اسپیسیفکلی جس کو پشتوں میں ہم پیغور کہتے ہیں, دوسرے بندے کے پیغور کو آپ سنیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں جو آئیڈیاز ہوں گے وہ صحیح طریقے سے آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھیں گے. آپ چیز کو پڑھیں گے وہ جلدی آپ سے بھول جائے گا, آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو کانفیڈنس ہے وہ آپ سے لوز ہو گئی ہے. تو یاد رکھیں کہ ریمین کانفیڈنٹ, بلیو ان یور سیلف. آپ کر سکتے ہیں یار. آپ اس عمر میں, جب آپ کی عمر 20 سال بھی نہیں ہے, آپ اتنا زیادہ ٹائم اسٹڈی پہ فوکس کر رہے ہیں, جبکہ دوسرے لوگ اسی ٹائم میں جو ہے وہ پتنی اور کام کر رہے ہیں, اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں, اور آپ اس عمر میں اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کیسے نہیں کر سکتے؟ سو دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از بینگ کانفیڈنٹ. آپ کہیں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں, میری لیول آف انڈرسٹینڈنگ بھی ٹھیک ہے, اگر مجھ میں کسی قسم کی کمزوری ہے تو میں اپنے ہارڈ ورک کے ذریعے سے اس کو کور کر لوں گا. لیکن یہ بات اپنے ذہن میں ڈالنا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا یا یہ بڑا مشکل ہے, تو یہ ایک بڑی فضول قسم کی سوچ ہے. تو سب سے پہلے ایٹا کی تیاری کے لیے یہ پوائنٹ اپنے ذہن سے نکالے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ آپ کر سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ, اسٹے فوکسڈ. بس آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایٹا کا ٹیسٹ ہے. آپ کی جو سوچ ہے وہ ایٹا کے بارے میں ہونی چاہیے. آپ جن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ملے جو ایٹا کی تیاری کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ ملے جو کہ آپ کو ایٹا کے لیے ون وے اور دا ادر وے آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. اب ان دنوں میں چونکہ آپ کا ایٹا کا ایگزامینیشن ہو رہا ہے اور آپ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا اپنے سوشل لائف کو کم کریں. دوستوں کے ساتھ ملنا, رشتہ داروں کے ساتھ ملنا, اگر آپ تھوڑا سا اس کو کم کرتے ہیں, میں کم کرنے کی بات کر رہا ہوں, ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ بس یہ کرتے ہیں کہ وہ جا کر جو ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور دن رات پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں. نہیں, بلکہ آپ کی فیملی, آپ کی جو فرینڈز ہوتے ہیں, آپ کے امی ابو بہن بھائی کزنز وغیرہ, ان کو بھی آپ نے ٹائم دینا ہے. لیکن آپ کی جو مین فوکس ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ آپ کی اسٹڈی ہونی چاہیے. تو اپنے فرینڈز کے ساتھ اگر آپ ملتے ہیں, اگر آپ اپنے موبائل کو یوز کرتے ہیں,
تو صرف اور صرف اتنا یوز کریں کہ آپ کی تھوڑی سی اس سے ریفریشمنٹ ہو جائے. جب آپ کو لگے کہ آپ ریفریش ہو گئے تو پھر آپ کیا کریں, پھر آپ اس کے بعد دوبارہ سے ایٹا کی تیاری کو شروع کریں. اپنے نیند پہ فوکس کریں, نیند کو بالکل بھی کم نہ کریں. کچھ اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی جو سلیپنگ آورز ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ کم کرتے ہیں, تو ان سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تو آپ پہ اور بھی پریشر بڑھ جاتا ہے. آپ کا دماغ فریش ہونا چاہیے, تو جتنا آپ کا دماغ فریش ہوگا اتنا آپ کے ذہن میں آئیڈیاز صحیح طریقے سے بیٹھیں گے. پھر نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنسیپچل اسٹڈی کریں. یہ کنسیپچل اسٹڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک چیز یا ہر ایک ٹاپک کے پیچھے ایک کنسیپٹ ہوتا ہے. اب جس طرح میں انگلش کا ٹیچر ہوں تو مجھے پتا ہے آپ لوگ پچھلے 12 سال سے گرامر پڑھتے آ رہے ہیں. 12 سال ایک بندہ کوئی کام کرتے وہ اس میں ماسٹر بن جاتا ہے, اس سے کسی قسم کی غلطی نہیں ہوتی. آپ لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں پھر بھی آپ کو گرامر کی سمجھ نہیں آتی. یہ ایزی ایٹا میں پھر سے وہی نون اور پروناؤن آتے ہیں جو کہ آپ نے بچپن سے پڑھے ہیں, لیکن یہاں پر پھر سے آپ سے یہ مسٹیکس کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو کنسیپٹ ہے آپ نے اس کو نہیں سمجھا. تو فزکس میں جتنے لاز ہے یا کیمسٹری میں جتنے آپ کے پاس ریئیکشنز وغیرہ ہیں یا بایو میں جتنے آپ کے پاس اور اس طرح کے چیپٹرز وغیرہ ہیں, ان میں جو کنسیپٹس ہیں ان کو کیا کریں, ان کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو جتنی آپ کی کنسیپٹ اسٹرانگ ہوگی اتنا آپ کے پاس ایٹا میں آپ کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ایٹا میں لوگ کیوں فیل ہوتے ہیں؟ اکثر اسٹوڈنٹ مجھ سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ سر کیوں فیل ہوتے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ 12 سال تک آپ رٹا لگا رہے ہیں, اب جب ایٹا کا ایگزامینیشن آتا ہے تو وہ ایگزامینیشن رٹے پہ بیس نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ کے کنسیپٹ پہ بیس ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کے لیے اس رٹے سے کنسیپٹ پہ سوئچ ہونا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ بن جاتا ہے. تو اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کریں. The fourth suggestion that I would like to give you is be analytical. Analytical کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ایک ٹاپک مل جائے آپ اس کو سپلٹ کریں, آپ اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بنائیں, آپ دیکھیں کہ ان کے کون کون سے آپ کے پاس اینگلز ہو سکتے ہیں, کون کون سے آپ اس میں نئی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس بڑے حصے کو چھوٹے چنکس میں تقسیم کریں گے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. ویسے تو اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو اگر آپ اس کو اپنے لیے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے لیے یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جاتی ہے اور آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آسانی سے جس جگہ پر ضرورت ہو آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں. دا نیکسٹ تھنگ از فوکس آن ٹیکسٹ بک. دیکھیے آپ کے جتنے بھی MCQs آئیں گے وہ ٹیکسٹ بک ہی سے آئیں گے. صحیح ہے کہ اگر آپ کسی ٹاپک کو کسی بک میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ گائیڈز وغیرہ کو کنسلٹ کریں, آپ یوٹیوب کو کنسلٹ کریں, اپنے ٹیچرز کو کنسلٹ کریں, لیکن آپ کی جو مین پوائنٹ ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے, وہ ٹیکسٹ بک ہونی چاہیے. تو ٹیکسٹ بک میں چاہے آپ کو ڈائیگرام دیا گیا ہے, چاہے آپ کو چیپٹر دیا گیا ہے, چاہے آپ کو ہیڈنگ دی گئی ہے, چاہے آپ کو ایکسرسائز دی گئی ہے, چاہے آپ کو گلوسری جو اینڈ میں پرووائڈ کی گئی ہے, جو کچھ بھی ٹیکسٹ بک میں آپ کے پاس ہے آپ اس کو A to Z کور کریں. تو جتنا آپ کے ٹیکسٹ بک پہ آپ کا کمانڈ زیادہ ہوگا اتنا آپ کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. The next thing is understand ایٹا. اچھا اکثر اسٹوڈنٹ یہی کہتے ہیں کہ بس آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے اور ایٹا میں رٹے کی بات چلتی نہیں ہے. نہیں یار, کچھ چیزوں میں آپ نے رٹا ہی لگانا ہے. فار ایگزامپل یونٹس اگر آپ نے یاد کرنے ہیں تو اس میں کیا کنسیپٹ ہے؟ اس میں کسی قسم کا کنسیپٹ ہے نہیں, اس میں تو آپ نے رٹا ہی لگانا ہے. ووکیبلری میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ رٹا ہی لگانا ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس آ جائے کہ یہ چیز کس نے انوینٹ کی تھی یا کس نے ڈسکور کی تھی تو اس میں تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کریم کرنا ہے, آپ نے اس کو رٹا لگانا ہے. تو جن چیزوں کا رٹا لگانا ہے اس کا رٹا لگائے اور جن چیزوں کو سمجھنا ہے ان کو سمجھ جائے. آپ ان کو ڈیوائڈ کریں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ نے رٹا لگانا ہے اور کون کون سی چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے. دین پریکٹس MCQs فار دا سیک آف پریکٹس ناٹ لرننگ. اچھا کچھ اسٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ MCQs کے بک اٹھاتے ہیں, بس ان میں جو MCQs آئے ہوتے ہیں وہ ان کو پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایٹا کے لیے تیار ہو گیا ہوں. نہیں, ایٹا کے جو آپ کے پاس جو MCQs ہے ان کو ایٹا کے لیے پریکٹس کریں. پریکٹس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو چیک کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ جو سیٹرڈے اور سنڈے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اکثر اسٹوڈنٹ میرے پاس آ جاتے ہیں کہ سر میرے تو اس میں مارکس بہت زیادہ کم آئے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ یار دیکھیے, جس چیز کا آپ نے آنسر لکھا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ کیوں ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے کسی چیز کا آنسر غلط لکھا ہے تو آپ یہ جانیے کہ یہ آنسر جو میں نے لکھا ہے یہ کیوں غلط ہے. تو یہ جو MCQs آپ پریکٹس کرتے ہیں, فار ایگزامپل میں نے چیپٹر نمبر 1 پڑھ لیا ہے, اب میرے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ یہ ساری چیزیں میں نے کور کر لی ہے اور میں نے اس کے بارے میں جتنی بھی اینگل سے کوشچن آ سکتے ہیں میں نے ان سب کو سمجھ لیا ہے. لیکن اگر میں اس پہ MCQ سالو نہیں کروں گا تو مجھے کیسے اپنے بارے میں پتہ چلے گا. سو MCQs شوڈ بی سالو فار دا سیک آف سیلف اسیسمنٹ. اپنے آپ کو اسیس کرے, دیکھیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کہاں تک پہنچی ہے. ایسا تو نہیں کہ کسی چیز کو آپ نے غلط انڈرسٹینڈ کیا ہے, ایسا تو نہیں کہ آپ سے کوئی چیز رہ گئی ہے.
تو جس آپ جب MCQs کو کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے چیپٹر نمبر 1 کے 10 MCQs کر لیے ہیں, آپ نے 7 ٹھیک کیے ہیں, 3 آپ نے غلط کیے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 70% جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے, لیکن 30% اسپیس آپ کے پاس پھر بھی ہے. تو اب یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا, اور اس کے ذریعے سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے, تو جو چیزیں آپ نے پڑھی ہے وہ اور بھی کیا ہو جاتی ہے, وہ اور بھی آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جاتی ہے. دا 8th تھنگ از بی کنسسٹنٹ رہے بھائی, صحیح ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, ایک دن 14 گھنٹے پڑھتے ہیں, پھر دوسرے دن جو ہے وہ 2 گھنٹے پڑھ لیتے ہیں, پھر تیسرے دن پھر سے 12 گھنٹے پڑھتے ہیں, پھر نیکسٹ ڈے پہ 4 گھنٹے پڑھ لیتے ہیں. نہیں, آپ کنسسٹنٹ رہے, کنسسٹنٹ. جتنی آپ کی کنسسٹنسی زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کامیاب ہوں گے. آپ نے اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا ہے کہ صبح میں اٹھوں گا, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اسٹڈی کروں گا. میں خود جب اسٹڈی کرتا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ صبح میں اٹھتا تھا, میں تقریباً 11-12 بجے تک پڑھ لیتا تھا. پھر انسان کا دماغ جو ہے وہ بڑا, آپ نے یوز کیے ہوتے تو دماغ جو ہے وہ تک جاتا ہے, تو اس کے ریفریشمنٹ کے لیے میں 2 گھنٹے پھر سے سوتا تھا. تو 6 گھنٹے پہلے نیند ہوتی تھی, 2 گھنٹے بعد میں نیند ہوتی تھی. اس 2 گھنٹے کی وجہ سے پھر سے میرا دماغ فریش ہو جاتا تھا, اور میں پھر سے جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کر لیتا تھا. تو آپ کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ صبح آپ نے کیا پڑھنا ہے, دوپہر کو آپ نے کیا پڑھنا ہے, شام کو کیا پڑھنا ہے, اور آپ اس کو فالو کریں. اب ہو سکتا ہے کہ ایک دن انسان کی ایمرجنسی آ جائے, خدا نخواستہ انسان کا موڈ خراب ہے, اس کی وجہ سے نہ کرے, لیکن آپ کا جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ وہ آپ کنسسٹنٹ رہے. اور اس کے ساتھ میں یہاں پر ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے پاس کوالٹی ہوتی ہے اور دوسری ہمارے پاس کوانٹٹی ہوتی ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹ کا زیادہ تر فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے, کوانٹٹی پہ ہوتا ہے, کہ نہیں میں نے 12 گھنٹے پڑھنا ہے اور میں نے 14 گھنٹے پڑھنا ہے. نہیں یار, کوانٹٹی کو چھوڑے, آپ کوالٹی پہ فوکس کریں. کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے ٹاپکس رکھیں کہ آج میں نے 5 ٹاپکس کو کور کرنا ہے, چاہے وہ 5 ٹاپکس 5 گھنٹے میں کور ہوتے ہیں یا چاہے وہ 5 ٹاپکس 15 گھنٹے میں کور ہوتے ہیں. تو اگر آپ ٹاپک وائز اسٹڈی کریں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کا کورس کور ہو جائے گا. آپ کا کورس آورس تو نہیں ہے نا کہ آپ نے 200 گھنٹے پڑھ لیے تو آپ کا کورس کور ہو جائے گا. ہاں یہ ہے کہ آپ کا کورس 200 ٹاپکس ہے فار ایگزامپل, تو اگر آپ نے 200 ٹاپکس پڑھ لیے تو آپ کا کورس اس کے ذریعے سے کور ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے اسٹڈی کو کوالٹیٹیو رکھیں اور اس اسٹڈی میں آپ ٹاپکس پہ فوکس کریں. پھر 9th پوائنٹ میں آپ کو دوں گا, سالو پاس پیپرز. پاس پیپرز یار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں انکلوڈنگ می, ہم کیا کرتے ہیں کہ پاس کے پیپرز اٹھاتے ہیں, اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ رد و بدل کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کر لیتے ہیں. تو 10 ایئرس کے پاس پیپرز اگر آپ نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے کور کر لیے اور آپ نے ان کو کنسیپٹ کو سمجھا, تو میں آپ کو بڑے شیورٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 50% MCQs آپ کے ان پاس پیپر سے کنفرم ہے کہ وہاں سے آتے ہیں. تو آپ کے پاس جو پاس پیپرز ہے, اب اگر اس طرح نہیں کہ آپ کے پاس میڈیکل کے پاس پیپر آپ کریں, انجینئرنگ کے پاس پیپرز بھی آپ کریں. اگر آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو انجینئرنگ کے پاس پیپر میں جو ہے وہ میتھس کو اسکپ کریں. اگر آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو میڈیکل کے پاس پیپر میں بایو کو اسکپ کریں, لیکن فزکس, کیمسٹری اور انگلش تو آپ کی سیم ہے نا. تو پاس پیپرز کو میں آپ کو بار بار اسی چیز پہ فوکس اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ پاس پیپرز آپ نے ضرور کرنے ہیں. اور لاسٹ جو پوائنٹ ہے دیٹ از ریویژن. بھائی جس بندے کی ریویژن جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنا اس بندے کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. آئی ہیو پرسنلی ایکسپیرینس دس تھنگ کہ جس ایگزام میں میرا ریویژن کمزور تھا اس میں میرے لیے بہت بڑے مسائل پیش آئے ہیں, لیکن جس ایگزام میں نے ریویژن اسٹرانگ کی تھی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ہیو بین ایبل ٹو گو تھرو دیٹ. تو جتنی آپ کی ریویژن اسٹرانگ ہوگی اتنا آپ کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو آپ کی کم از کم 50% ٹائم کس چیز پہ ہونا چاہیے, ریویژن پہ ہونا چاہیے. یہ باقی 50% ٹائم آپ پوائنٹس میکنگ, نوٹس میکنگ اور نیو ریڈنگ پہ لگائیں, لیکن آپ کیا کریں, آپ 50% ٹائم جو ہے وہ ریویژن پہ فوکس کریں. اور ایک اور پوائنٹ, لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس لاسٹ 15 یا 20 ڈیز بچ جائے, کتنے, لاسٹ 15 یا 20 ڈیز, تو اس وقت اپنا 100% ٹائم کیا کریں, ریویژن پہ فوکس کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں اسی کو اسٹرانگ کریں. اب آپ کے ساتھ دوست ملتے ہیں, یار آپ نے وہ فلاں ٹاپک پڑھے, او شٹ وہ ٹاپک تو مجھ سے رہ گئے ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس ٹاپک کے پیچھے لگ جاتے ہیں. پھر آپ اس ٹاپک کو جیسے ہی کمپلیٹ کرتے ہیں دوسرا بندہ آپ کو میسج کرتا ہے, یار اس ٹاپک کے بارے میں مجھے بتائیں. اوہو اس ٹاپک کے بارے میں تو میری انڈرسٹینڈنگ بڑی لو ہے, چلو میں اس کو پڑھتا ہوں. تو آپ اب ان دنوں میں آپ کے سامنے, اور ان دنوں میں لاسٹ 15-20 ڈیز میں یہ سارے ٹاپکس آپ کے سامنے ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ اس کے بعد یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا, اوہو میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا. تو لاسٹ 15 اور 20 ڈیز میں جو آپ سے رہ گئے بس وہ رہ گیا ہے, اس کو چھوڑے. جو آپ نے پڑھا ہے وہ کیا کریں, آپ اس پہ فوکس کریں.
ٹھیک ہے. یعنی فار ایگزامپل میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے پاس سامنے 50,000 روپے پڑے ہیں. ایک بندہ آ جاتا ہے, وہ اس سے 5,000 روپے لیتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک بندہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا اس نے عقل کی کام کی ہے؟ نہیں, یہ تو بڑا کم عقل ہے, کیونکہ 5,000 کے پیچھے تو وہ بھاگ رہے ہیں, لیکن یہاں پر اس کے 45,000 روپے کیا ہے, اس کو نقصان پہنچا ہے کہ نہیں. تو سیم ایز اے کیس آف فیو پیپل. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان 2-3 آئیڈیاز کے پیچھے جو کہ آپ کو نئے ملتے ہیں, جو 4-5 ٹاپکس آپ کو نیا بندہ بتاتا ہے, آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور بیوقوفوں کی طرح کیا کرتے ہیں, وہ جو پرانے ٹاپکس ہیں آپ اس کو بھول جاتے ہیں اور آپ اس کی ریویژن نہیں کرتے ہیں. تو لاسٹ 15 ڈے یا 20 ڈیز میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنا 100% ٹائم ریویژن پہ فوکس کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ ان پوائنٹس پہ عمل کریں گے تو آپ کے ایٹا کے کوالیفائی کرنے کے چانسز اور بھی بڑھ جائیں گے. میری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ جل شانہ آپ کو may you achieve whatever you are desiring for. Thank you very much. اللہ حافظ.